کیا ضرورت ہے ایک بچہ اور پیدا کرنے کی؟ ہم دونوں میں اکثر جھگڑا ہو جاتا۔ میں بہت چڑچڑاہٹ پن سے کہتی اور بچہ نہیں چاہیے مجھے، مگر شاید اس کا دنیا میں آنا بہت ضروری تھا۔ میرا دل زمانۂ حال میں تال میل ملانے لگا۔ پورا پیریڈ انتہائی غصے میں گزارا۔ مجھے نہیں چاہیے، پہلے ہی 2 بچے ہیں، فیملی کمپلیٹ ہے۔ دل میں 2 بیٹوں کا غرور بھی تھا کہ بیٹوں کے بعد سسرال میں بڑی پرزرائی ہوئی تھی۔ شاید دل میں ڈر تھا کہ اب کی بیٹی نہ ہو جائے، مگر ہونے کو کون روک سکا ہے۔ مجازی خدا راضی برضا تھے، میرے ناز اٹھائے جاتے۔ میں احتجاجاً سارا دن بھوکی رہتی، فولک ایسڈ اور کیلشیم سب اٹھا کر پھینک دیتی، سوچتی شاید اس طرح سے جان چھوٹ جائے گی۔ چاچا کی بہو کا ابارشن ہو گیا؟ میں نے تازہ تن پوچھا۔ یار 2 سٹیپ چڑھ گئی تھی، وہ روندی ہوئی افسردگی سے بولی۔ میں نے بات ذہن میں رکھ لی، خوب اونچی چھلانگیں لگاتی، دن میں 10 بار سیڑھیاں اترتی چڑھتی، مگر کچھ نہ ہوا۔ البتہ دن پورے ہو گئے۔ وقت پر بہت غصے سے ہسپتال گئی۔ بڑی صحت مند بچی تھی، گڑیا کی مانند۔ غنودگی میں ڈاکٹر کی آواز سنی، نرس سے کہہ رہی تھیں اتنے خوبصورت بیبی کم دیکھے ہیں، مگر میں سمجھی میری غیر دلچسپی دیکھ کر دل رکھ رہی ہیں، نظر تک نہیں ڈالی۔ مجھے سارا قصور گڑیا اور اس کے باپ کا لگتا رہا۔ اگر وقت پر کچھ کر لیتے تو 3 پہاڑ جیسے برسوں کے لیے پھر سے باؤنڈ ہو گئی ہوں۔ اللہ پریپ کا سلیبس پھر سے پڑھنا پڑے گا، شدید خوف سے سوچا۔ گھر آ کر دونوں بچوں کے کاموں میں جت گئی۔ اگرچہ امی ان کے پاس تھیں، مگر بچوں کو ایک دفعہ نہلا دھلا کر خود کو فارغ سمجھ رہی تھیں۔ گھر آتے آتے شام ہو گئی تھی۔ بچوں کے کپڑے کچھ مسلے ہوئے لگ رہے تھے۔ میں نے وارڈروب کھول لی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، امی ڈانٹنے لگیں۔ کچھ نہیں ہوا، بچوں کو صاف ستھرے ہیں، تم اب آرام کرو۔ مگر میں خاموشی سے لگی رہی۔ گڑیا کی رونے کی آواز سنی تو دل میں ذمہ داری کا بوجھ بڑھ گیا۔ مجھ سے چھوٹی مدھیا بھائی جان کے ساتھ دیکھنے آئی تو لپک کر اٹھا لیا۔ اللہ بچو کتنی خوبصورت ہے، بالکل گڑیا سی۔ ماتھے پر سنہری بالوں کا گھنگھر تو دیکھیں۔ مجھے بہن کے بہلانے پر پیار آ گیا کہ ساری پریگننسی کے دوران اس کے کان کھاتی رہی تھی کہ ان وانٹڈ بیبی کہہ کر۔ 2 بچوں کی ذمہ داریوں میں پہلے ہی پھنسی ہوئی تھی، جھنجھلائی سی رہنے لگی۔ مارے ماندے اس کے کام کر لیتی، مانو میرے اوپر فرض ہی نہیں تھے۔ اللہ نے گڑیا میں کچھ ایسا صبر رکھا تھا کہ گھنٹوں تک نہ دیکھتی تو بھی پڑی رہتی۔ البتہ طبیعت میں نفاست کے سبب اس کے بھی سارے کام ہو جاتے۔ اب کچھ مہینوں کی ہو رہی تھی، دونوں بیٹوں کے لیے علم غلم بناتی اور کھلاتی رہتی اور اسے یکسر بھول جاتی۔ کبھی کبھار تو مجازی خدا کا صبر بھی جواب دے جاتا۔ ایک دن بچوں کو ہاف بوائل انڈے کھلا رہی تھی۔ لاؤ اپنی گڑیا کو آج ہم کھلاتے ہیں، مگر اس کے لیے تو بوائل ہی نہیں کیا، کہاں سے لاتی؟ تب وہ کندھوں سے پکڑ کر چیخ پڑے، تم اسے گھر کا فرد کب سمجھنا شروع کرو گی؟ بری طرح سے شرمندگی ہوئی۔ کمی تو نہیں تھی، بس دھیان میں نہیں رہا تھا۔ شاید دونوں بیٹے 1.5 سال کے فرق سے آگے تھے تو زیادہ ہی پھنس گئی تھی۔ میں نے خود کو رعایت دی۔ لیلا کچھ مہینوں کی ہوئی تو آتے جاتوں کی توجہ کھینچنے لگی۔ اچھا مدھیا کچھ غلط نہیں کہہ رہی تھی، میں نے بہن کو سوچا۔ بس یوں ہی الجھتے سلجھتے سال بھر کی ہو گئی۔ قدم لینے لگی تو توتلا سا بولتی، انوکھی شرارتیں کرتی جو بیٹوں نے کبھی نہیں کی تھی۔ گود میں چھپ کر ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتی۔ چمکتا رنگ، روپ اور سنہرے کرلی بال شانوں پہ پڑے رہتے۔ دل میں کب جگہ بنا گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ چھوٹے چھوٹے دوپٹے اوڑھ لیتی، لمبے گھنگرالے بالوں میں عین درمیان میں ماتھے پر چٹکی والی پن لٹکا لیتی جو ماتھے پر جھولتی رہتی مگر گرتی نہیں، اور جب الٹی چپلیں پہن کر چلتی تو کائنات کی ساری خوبصورتی اس ننھے سے وجود میں سما جاتی، باقی سارے منظر پس منظر میں چلے جاتے۔ تب میری ساری لاپرواہی پر محبت غالب آنے لگتی۔ میں بے ساختہ گود میں بھر لیتی، چٹاک چٹاک کر کے سنہرے گال گلال کر دیتی۔ سرتاج کن آنکھوں سے دیکھتے اور مسکرائے جاتے۔ کچھ وقت بڑا تو اسکول جانے لگی، بے مثال خوبصورتی کی وجہ سے نمایاں نظر آتی، یا شاید میری ممتا اس کی محبت سے معمور ہو چکی تھی، سب بچوں سے الگ دکھائی دیتی۔ خدا داد ذہانت سے ٹیچرز کے دلوں میں گھر کر گئی۔ کوئی پروگرام اس کی شمولیت کے بغیر ترتیب نہ پاتا۔ سپورٹس ڈے، سالانہ تہوار یا کسی بھی موقع پر مہمان خصوصی کو گلدستہ وہی پیش کرتی۔ سونی، سسی، ماروی، ہیر، کیا کیا سوانگ نہیں بھرے، اور ہر گیٹ اپ میں نگینے کی طرح فٹ محسوس ہوتی۔ سندھی، بلوچی، پنجابی، حتیٰ کہ جولیٹ، سنڈریلا اور لیڈی ڈیانا کے روپ میں بھی اصل سے بڑھ کر لگی، یا شاید میری محبت مجھے ایسا دکھاتی تھی۔
اب میں بیٹوں کے کام اور ضروریات بھول چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے شانوں تک آنے لگی۔ میرے سارے دوپٹوں کی شامت آئی رہتی۔ میں گھر میں موجود نہ ہوتی تو سارے جوتے نکال لیتی اور لائن سے لگا کر باری باری پہنتی۔ ماما میں ٹک ٹک والے جوتے کب پہنوں گی؟ عائشہ، مریم، فرحال، مہم سب پہنتی ہیں وہ، اشتیاق سے بتاتی، مگر مجھے بچیوں پر ہیل والے جوتے کبھی پسند نہیں تھے، سو لے کر ہی نہیں دیتی تھی، اور نتیجے میں وہ موقع پاتے ہی میرے جوتوں پر اپنے شوق پورے کرتی۔ ہائی ہیل کے جوتے درمیان سے بیٹھ جاتے، میں اس کی ناک غصے سے دبا دیتی، وہ بسور کے رہ جاتی۔ جونیئر سیکشن سے اوور آل پوزیشن لے کر پاس آؤٹ ہوئی تو پرنسپل نے اسے اپنے اسکول کا فخر قرار دیا اور اپنا مان اور استحقاق چہرے پر سجائے مبارکبادیں وصول کرتی رہی۔ امی کی طبیعت میں کافی تیزی تھی، گھر میں بھتیجا بھتیجی کی شرارتوں سے تنگ رہتی، مگر لیلا رانی تو جب بھی جاتی خوب لاڈ اٹھاتی۔ مجھے کہتی، بہت ٹھنڈے اور دھیمے مزاج کی ہے لیلا، اس کا مزاج مجھ پر پڑا ہے، گھٹی جو میں نے دی تھی۔ میں اور بابی بے ساختہ ہنس پڑتے۔ میں گرمی کی لمبی مسائی دوپہروں میں گھٹن سے گھبرا کر لیٹ جاتی تو اٹھنے پر پورا کچن صاف ستھرا ملتا، تب بے ساختہ پیار آ جاتا۔ میں تجاہل عارفانہ سے کام لیتی اور پوچھتی، جانی کچن کون سمیٹ گیا؟ وہ دھیمے دھیمے مسکاتی اور بولتی، پتہ نہیں ماما، شاید کوئی پری، کوئی سنڈریلا آئی تھی، سب کر گئی۔ میں سرشار سے گلے سے لگا لیتی۔ اب گھر میں اس کی سہیلیوں کا میلہ لگا رہتا، کبھی مل کر خوب پڑھتی، کبھی خوب ادھم مچاتی، پھر آم کے درخت پر لگے جھولوں پر چڑیوں کی طرح جھولتی، لان میں سنہری کلابتوں جیسے امڑتے کہکو دریچوں سے لپٹ جاتے، تتلیوں کی طرح پھولوں پر منڈلاتی پھرتی، وہاں سے اٹھتی تو پوری کالونی میں رنگ برنگی سائیکلیں دوڑاتی پھرتی، کبھی ماہم کے گھر، کبھی فریال کے، کبھی تیسری کے گھر۔ ایک دفعہ امی آئیں تو گرمی کی چھٹیاں تھیں، کہنے لگیں سب بچے ننہال جاتے ہیں، اب کہ لیلا میرے ساتھ جائے گی۔ مجھے پتا تھا سرتاج نہیں مانیں گے، مگر امی کے اصرار پر بھیج دیا۔ اف، تب پتا چلا کہ وہ تو ہمارے گھر کی بولتی چڑیا تھی، چہکتی رہتی تھی، اڑتی خوشبو تھی، مہکتی رہتی تھی، زندگی کا احساس اس کے دم سے تھا، ہر دم ہنگامہ مچائے رکھتی تھی۔ چوتھے روز امی کی ناراضگی کے باوجود جا کر لے آئی۔ سونا گھر کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ میں سوچتی، خدا، یہ وہی بچی ہے جس کے پیدا ہونے پر میں ناخوش تھی، مگر اللہ کتنا مہربان ہے کہ اس نے میرے دامن میں اپنی رحمت بھر دی۔ دن چٹکیوں میں اڑے، اتنے ماؤ سال اتنی جلدی گزر گئے۔ میں نے اس کی فرنچ ٹیل باندھتے ہوئے سوچا، قد کاٹ میرے برابر ہو رہی تھی۔ میٹرک کے پیپرز دے کر فارغ ہوئی تو میرا خیال تھا کہ اس کے لیے ڈاکٹری بہتری لائن ہے اور وہ بابا کی طرح انجینئرنگ کرنا چاہتی تھی، مگر میری شدید خواہش کو دیکھتے ہوئے ارادہ بدل دیا اور پری میڈیکل پڑھنے لگی۔ ماشاءاللہ کتنی فرما بردار ہے۔ میں اس کے ملیحہ چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچتی، اپنے ٹائٹ شیڈول میں بھی میرا خیال رکھتی، رات کو کچن میں سمیٹ لوں گی۔ میرے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار پاتے ہی مجھے فکر سے آزاد کر دیتی۔ گھر میں ملازمہ اور ہیلپر ہمیشہ ہی سے موجود تھے، مگر مجھے کچن کبھی بھی ملازموں کے حوالے کرنا پسند نہیں رہا۔ جان توڑ کر محنت کی، میڈیکل میں کمپٹیشن بہت ہے اور رپیٹ نہیں کروں گی، پہلی بار میں ہی کلیئر کرنا ہے۔ مجھے انٹری ٹیسٹ بڑے عزم سے کہتی، ماما کلیئر کر لوں گی نا؟ بہت دعائیں کیجیے گا، بس مسلح سے اٹھنا ہی نہ۔ پڑھتے پڑھتے رک کر ایڈوائز کرتی۔ میں حوصلہ باندھنے کو کہتی، میری بیٹی کا نہیں ہوگا تو سمجھو اس سال کسی کا بھی نہیں ہوگا، میری بیٹی سے زیادہ کون ذہین ہوگا، اور وہ حوصلہ پکڑ لیتی۔ آخرکار اس کی محنت رنگ لے آئی اور وہ کلیئر کر گئی، اور جب وہ ہاسٹل کے لیے جا رہی تھی تو مارے تفخر اور اللہ کے کرم کے میں بات کرتے کرتے اکثر گلوگیر ہو جاتی۔ اس نے میرا وہ خواب بھی پورا کیا تھا جو میں نے کبھی اپنے لیے دیکھا تھا، اور پھر سب کو وہ اداس چھوڑ کر ہاسٹل چلی گئی۔ پورا گھر سائیں سائیں کرتا رہتا، نہ گھنٹیاں بجتی، نہ دروازے کھلتے، نہ گول گپوں کی فرمائش، نہ چاٹ، نہ آئس کریم، چاکلیٹ کے ریپر بھی نہ دکھائی دیتے۔ بیٹے تو پہلے ہی جا چکے تھے، ہم دونوں سادہ سا کھانا کھاتے اور بس کام ہی ختم ہو گئے سارے کے سارے۔ نہ کہیں کتابیں بکھری نظر آتی، نہ جلدی میں ادھر ادھر ڈالے کپڑے، سارے کام ہی ختم ہو گئے۔ میں بوریت کا شکار رہنے لگی تو اس نے توجہ دلائی، ماما اب جم جوائن کر لیں، کلب جایا کریں، کٹی پارٹیز کیا کریں، ایف بی پہ اکاؤنٹ بنائیں، اس طرح تو آپ ڈل ہو جائیں گی، آپ میں بہت ٹیلنٹ ہے، اسے ضائع نہ کریں، اور سب سے بڑی بات، آپ ایک کوئین کی مدر بننے جا رہی ہیں تو مدر کوئین تو لگنا چاہیے نا۔ وہ شرارت سے ایک آنکھ نیچ کر ہنستی، واقعی ایک پیدائشی نباز ہے۔ میں سوچتی کیسے منٹوں میں حل سامنے رکھ دیتی ہے۔ ہاسٹل سے آتی تو جیسے زندگی جاگ جاتی، ہنگامے، فرمائشی پروگرام، سہیلیوں کا تانا بانا، ڈریسنگ ٹیبل کی شامت سب سے زیادہ آتی۔
सब मिलकर एक दूसरे को तैयार करती, सेल्फियाँ लेती और जाते समय वो सारी सेल्फियाँ मेरी गैलरी में डालती और मेकअप की चीज़ें अपने सफरी बैग में। बवक्त ज़रूरत मुझे बड़ी कोफ्त होती, फ़ोन करती कि मस्कारा कहाँ फेंक गई हो, लाइनर नहीं मिल रहा, पिंक लिपस्टिक का लाइट शेड वाला कहाँ पड़ा है। मामा वो तो मैं ले आई, आप और ले आए ना, मैं कब से ये शेड चाह रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था, वैसे भी लेने जाती तो काफ़ी हर्ज होता पढ़ाई का और मैं कायल हो जाती। ठीक ही तो कह रही है, ऊपर से बददस्तूर नाराज़ रहती। अब के वीकेंड पे आई तो घर में फैली कश्मकश को फ़ौरन भांप गई। झिझकते हुए बोली, मामा आप में एक खामी है, आप वक्त के हिसाब से नहीं चलती। और मैं जो पहले ही कुछ गैर मामूली से एहसासात के तहत दिल पे बोझ लाए बैठी थी, बहुत बुरा लगा मुझे। मैं खामोश सी हो गई और खुद एहतसाबी के बोझ तले बेदिली से उठ गई। इसने महसूस कर लिया। मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर नदाम से बैठी सॉरी करती रही, मगर मेरा एहसास जगा चुकी थी। रहमत हक बहाना जवेद, मैंने दिल सोचा। मुझे अक्सर बुजुर्गों से शिकायत रहती थी कि बात को समझते ही नहीं हैं, हर बात में मीन मीख निकालते रहते हैं। मैं जलते कुड़ते सोचती, मगर इसके एहसास दिलाने पे पता चला हम अपने बुजुर्गों से बात ही नहीं करते, ना इनके पास बैठते हैं, ना वक्त देते हैं। इन्हें रिटायर्ड समझकर कोई बात शेयर ही नहीं करते। वो हमारी बात कैसे समझ सकेंगे? बल्कि जब भी कोई मसला होता मैं इसे बंद दरवाजे के पीछे हल करने की कोशिश करती। ऐसे ही एक दिन अब्बा जी की शिकायत कर रही थी कि इन्हें ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं आता, ना बात समझते हैं। अब वो बेटी कम और दोस्त ज़्यादा लगती थी। मामा अब दादा के साथ टाइम गुजारा करें तो इन्हें आपकी बात समझने में आसानी होगी। इसने बड़े रसान से बात की। वो अलग कमरे में पड़े रहते हैं, वक्त की ज़रूरत को देखना होता है ना। इसने मेरी झुंझलाहट को महसूस कर लिया, इसलिए बड़े मुतदिल लहजे में बोली, आप इनके साथ या इनके सामने तबादला ख्यालात करेंगी तो वो अभी आपकी बात आसानी से समझेंगी। इन्हें हर तरह के फैसलों में शामिल किया करें, मर्जी तो आपकी ही चलेगी। बस इनके सामने आप और बाबा बात डिस्कस कर लिया करें तो मामला इनके भी इल्म में रहेगा और फैसले को इनकी तायद भी मिल जाया करेगी। इन्हें अपनी अहमियत का एहसास रहेगा, मगर वो तो हर बात में मीन मीख निकालते हैं। मैंने निरोठेपन से जवाब दिया, अगर आप इनके सामने बैठकर बात करेंगी तो आपके ख्यालात और वजाहत इन तक खुद ही पहुंच जाएगी, और जब वो मामले से शुरू से आगाह होंगे तो इनकी मर्जी लाजमन आपकी मर्जी में शामिल हो जाएगी। उफ, कितनी सामने की बात थी, मैंने खुद कभी गौर नहीं किया। दादा सारा दिन आपकी मसरूफियत में ज़रा सी फुर्सत तलाशते रहते हैं, कब आप फारिग हों और कब इनसे बात करें। बेटी की नरम मेहरबान आवाज़ फिर सुनाई दी। अब्बा जी की वही ज़मींदारों वाली सोच थी। मैंने बड़ी मुश्किल से ज़मीनें बनाई हैं, बच्चों ने एक मरला भी शामिल नहीं किया। वो ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे, अगर आज बांट दूं तो सब बेच बाच खा जाएंगे। अब इन्हें कौन समझाए कि हमें ज़मीनों में इजाफे की ज़रूरत है, ना फुर्सत। जॉब है, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, काश्तकारी के रोले कौन देखेगा। मैं उकताकर बुड़बुड़ाई, मगर दिल की बात इनसे कभी नहीं की। लैला ने एहसास दिलवाया तो समझ आई कि ये बात कभी अब्बा जी के पास बैठकर सहूलत से बताई ही नहीं, बल्कि मैं तो पहले दिन से ही कुतराई रहती थी। मजाजी खुदा अपने बिखेड़ों में मसरूफ़ रहते, मगर मेरे पास काफ़ी वक्त होता था। बिल जबर ही सही थोड़ा थोड़ा अब्बा जी के पास बैठने लगी तो शादी के इतने सालों बाद अगदा खुला कि अब्बा जी जो अपनी सख्त मिजाजी के लिए पूरे ख़ानदान में मशहूर थे, अंदर से बिल्कुल बादाम और अखरोट की मानद नरम थे। रफ्ता रफ्ता अंदाज़ा होने लगा कि ज़िंदगी कोई बहुत आसान नहीं थी इनके लिए। बड़ी तिगोदिल के साथ बच्चों को पढ़ाया था और साथ साथ बचत करके ज़मीनों के टुकड़े भी खरीदे थे। रिटायरमेंट तक बच्चों के फ़राइज़ से सबकदोश हो चुके थे। इनकी सोच का अपना ही एक अंदाज़ था। इन्हें वाकई बहुत प्यार था अपनी ज़मीनों से, जिनको उन्होंने अपनी बहुत सी ज़रूरियात और तैशियात की कुर्बानी देकर ख़रीदा था। ऐसे जैसे मैंने अपने घर और इसकी आराइश पर अपनी मर्ज़ी की थी। कोई डेकोरेशन पीस कहाँ से ख़रीदा था और कोई कहाँ से। लगेज और एहतियात के 100 बखेड़े और वसवसे सहे थे। किन वक्तों से पर्दे बनाए थे। कुछ आराइशी अशिया मुल्तान और सरगोदा से आई थीं। इनका ट्रांसफ़र होता रहता था तो हर शहर की ख़ास सौगातें मेरे पास जमा थीं और बड़ी एहतियात के साथ संभाल के रखा करती थी। कभी सालाना सफाई के दौरान चीज़ें खिलती तो इनके साथ वाबस्ता सारी जज्बात भी याद आ जाते। वाकई चीज़ों की वक़्त नहीं होती, इनके साथ जुड़ी यादों की अहमियत होती है। चीज़ें ध्यान में आईं तो वो यादें भी दर आती हैं। वो यादें पुरानी होकर सुनहरी रंगत इख्तियार कर जाती हैं, जो आंखों में जुगनू और दिल में गदास भर देती हैं। कितने ही नरम गरम लम्हे गिरफ्त में आते हैं
اور اگر ہمارے دامن لمحوں کی جکڑن سے آزاد ہو جائیں تو باقی کیا رہ جائے گا زندگی میں؟ ہمیں تو سب کچھ بنا بنایا مل گیا اور ہم نے اپنی زندگی بغیر کسی جد و جہد کے بڑے ٹھاٹ کے ساتھ شروع کی تھی۔ بنیادوں میں کتنا خون اور پسینہ ڈالا تھا، کبھی سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ اب اندازہ ہوا کہ ابا جی بھاگ بھاگ کر گاؤں کیوں جاتے ہیں اور سکت نہ ہونے کے باوجود پوری زمینوں کے چکر کیوں لگاتے ہیں۔ اپنی یادیں ہی تو تازہ کرتے ہوں گے، ورنہ زمین تو وہی ہے جن پر ان کی مالکیت مسلم ہے۔ میں نے جس دن اس نقطے کو پا لیا، زندگی بہت آسان ہو گئی۔ اب ان کے اور میرے بیچ باپ بیٹی والا رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ یہ نہیں کہ ابا جی یکسر موم ہو گئے ہیں یا بدل گئے ہیں، میں نے سمجھوتا کر لیا ہے۔ میرے اپنے ابا بھی تو یوں ہی غصے میں آ جایا کرتے ہیں، تب تو مجھے ان کی عمر کا تقاضا لگتا ہے، تو یہاں بھی یہی رعایت میں سوچ لیتی ہوں۔ یوں گھر کی کتنی بڑی ضروریات ابا جی از خود اپنے ذمہ سمجھتے ہیں۔ کالج کی سالانہ فیس بھرنی ہو یا ہاسٹل ڈیوز، ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ مضمون لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سب کے پاس بھی یقیناً ایسی رحمت ایسی صورت میں موجود ہوگی۔ نعمتوں کا شکر ادا کیجیے اور رحمتوں کے لیے دل و دامن کشادہ رکھیے۔ رحمت کا حساب نہیں، نعمت کا حساب دینا ہوگا۔ کسی جگہ پڑھا تھا، جیسا کہ شروع میں لکھا تھا، کہ شاید اس کا اس دنیا میں آنا بہت ضروری تھا۔ میں جو اپنی پختہ سوچ کو واقعی اہمیت دیا کرتی تھی، اسے میری بچی کی ہوئی بیٹی نے نامحسوس طریقے پر بدل دیا، اس لیے یہ رحمت مجھے بہت عزیز ہو گئی۔ میں نے ابھی بھی تصور میں بڑے فخر سے اپنی بیٹی کو سوچا۔ مجھے اس کی چمکیلی آنکھوں میں دنیا کو فتح کر لینے کا عزم جھانکتا نظر آتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ شاید میری دنیا شاید اسی کے لیے تخلیق کی گئی تھی۔ میرے مولا تو کتنا غفور الرحیم ہے، تو بہتر سمجھتا ہے کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے۔ شکر گزاری کے احساس سے میری آنکھیں بھیگنے لگیں، پتہ نہیں کب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ روانی نے احساس دلایا کہ کافی دیر سے رو رہی تھی۔